سر سورہ مزمل شریف کے حوالے سے ہم پہلے بھی بڑا بیان کر چکے ہیں الحمدللہ۔ 10 دن میں جب آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں تو یہ چیلا آپ کا 41 روز کے برابر ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سن رہنا شروع ہو جائیں گے، جیسے مستی کا ماحول ہوتا ہے نا، مستی کا اچھا، سما۔ اچھا، تو اس حوالے سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں غنودگی ٹائپ یا ہے۔ اس قسم غنودگی کا اس میں؟ ٹائپ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے علی شان ہے کہ جس شخص نے سورہ مزمل شریف نہیں پڑھی اس نے راہ سلوک میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اور ہر طرح کی اللہ کی مخلوق جس میں موکلات، جنات، پریاں اور شاہ جنات، یعنی کہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے ایوان، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مزمل شریف پڑھنے والے کے اوپر منکشف ہوتے ہیں۔ اللہ، کہ جب بھی آپ تسبیح لیں سب سے پہلے کوشش کریں کہ وہ کسی وڈ کی ہو، لکڑی کی ہو یا پتھر کی ہو۔ وہ نیگیٹیوٹیز کو دور بھگاتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں طاقت نہیں آتی، ہم نے یہ بھی چلا کر لیا، یہ بھی چلا کر لیا، کوئی مزہ نہیں ہے، وہ اپنی ایک تسبیح رکھیں اور اس تسبیح کو ننگا نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے جب آپ تسبیح لیں پتھر کی یا لکڑی کی، ٹھیک ہے، اس کو کوشش کریں کہ عرق گلاب کے ساتھ اس کو غسل دیں۔ اس سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، اس کے درود اوپر پاک کی تصویر، واہ واہ درود واہ پاک کی واہ واہ۔ تسبیح پڑھ کے پھر سورہ الگ سورہ الگ کی جو الگ کی جو پہلی آیت ہے وہ آیت ہے۔ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اس میں برکت آئے، اور اس کو آپ شروع کریں۔ رخسار صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اب بہت سے سوالات اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا، مجھے بھی پسند آیا وہ سوال کہ یار بڑا ڈفرینٹ ہے، بڑا ہٹ کے ہے، اور وہ کویسچن یہ تھا کہ جس طرح سے ہم ہمیشہ تسبیحات کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اس کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، بہت طریقے سے آپ ان کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے آپ کی بات۔ وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ تسبیح تو ہو گئی، لیکن فزیکل تسبیح جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اور جائے نماز کیسی ہونی چاہیے؟ کیا وہ ایک ہی ہونی چاہیے، مختلف جگہوں میں بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں، مختلف کمروں میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا جی جی، کہ اس میں کتنی انٹینسٹی آ سکتی ہے اگر آپ کی تسبیح ایک ہے، آپ کی جائے نماز ایک ہے، آپ کا انوائرمنٹ جو کمرہ ہے وہ ایک ہے۔ دیکھیں عرفان بھائی، یہ جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا لوگ ارادہ وظائف کرنے والے لوگ ہیں ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ نہیں کرتے۔ جہاں سے بھی تسبیح لی کسی شاپ سے اس کے اوپر پڑھنا شروع کر دیا، ارے، کسی بھی دربار شریف کے باہر سے لے لی یا کہیں سے بھی لے لی، کسی بھی شاپ سے لی، اور نہ اس کا کوئی اہتمام کرنا، بس اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ایسے ہے۔ نہیں ارے، ہونا چاہیے، ارے، ایسے ارے، نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین، جو ان کا ایک شیوا رہا ہے، جو ان کا طریقہ کار رہا ہے، وہ تو ساری ساری عمر ایک تسبیح پڑھا کرتے تھے، ایک ہی ایک تسبیح ہی رکھی ہے، تسبیح وہ چینج نہیں ساری کرنی، وہ ساری عمر، اللہ اکبر۔ اور ایک ہی جائے نماز۔ جائے نماز میں نے بھی اپنے بزرگوں کی دیکھی ہے کہ جی وہ پیبند لگے ہوتے جو ہیں، وہ جائے نماز نہیں چینج کرنی انہوں نے۔ بالکل، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ جائے نماز جب پھٹ جایا کرتے تھے ہوں۔ تو جب نیا جائے نماز لینا اس کو اوپر سی دیتے تھے، وہ اس جائے نماز کے اس اوپر جائے وہ نماز والا کے اوپر پرانے اپنا والا۔ پہلے والا سی دیتے، جب واہ واہ آپ واہ۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک جو ہماری تسبیح ہے جب ہم لیتے ہیں اس ہاں کے ہاں، بارے میں گوش جی جی گزار جی کرنا جی چاہوں جی۔ گا کہ جب بھی آپ تسبیح لیں سب سے پہلے کوشش کریں کہ وہ کسی وڈ کی ہو، لکڑی کی ہو یا پتھر کی ہو۔ دیکھیں آج کل جو ہم پڑھتے ہیں عمومی طور پہ پلاسٹک وغیرہ کی ہوتی ہیں، دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کیا مٹیریل ہے ہاں، اس میں کیا اور چیز اس کو استعمال کیسے ہوئی ہے، وہ کرنا ہے، کیا استعمال مینج ہوئی انہوں نے کیا، اس کو بنایا جیسے بھی ہے۔ تو ایک تو لکڑی کی تسبیح ہونی چاہیے یا آپ کی وہ ہونی چاہیے پتھر کی، اور پتھر آج کی، کل ایک اونٹ کی ہڈی کی جو تسبیح بھی۔ نیچرل چیزیں ہیں جی وہ اس جی میں، جی جی، اونٹ کی ہڈی اونٹ کی، کی ارے ہڈی کی۔ ارے۔ اب اونٹ کی ہڈی کی تسبیح میں یہ بھی بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے، لیکن اس میں ایک اونٹ کی ہڈی کی تسبیح کی اپنی تاثیر ہے؟ بالکل اپنی تاثیر ارے، ہے، وہ نیگیٹیوٹیز کو دور بھگاتی ہے اونٹ کی ہڈی جو اونٹ کی ہڈی کے، لیکن ہمارے ہاں اصل ملتی نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کو اونٹ کی ہڈی کہتے ہیں نا جی، اونٹ کی اس میں ہڈی کو کہہ دیتے ہیں، وہ پلاسٹک ہوتے ہیں، بعض اوقات میں نے دیکھا ہے وہ اونٹ کی ہڈی کی تسبیح کہہ کے آپ کو دے دیتے ہیں، ہاں لیکن وہ ساری ہوتی وہ ہے پلاسٹک کی ہے، اس میں 1 2 3 وہ دانے وہ لگا دیتے ہیں اس کے من کے، ہاں، اونٹ کی ہڈی کے اونٹ کی دانے۔ ہڈی کے۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے وہ لینی ہے تو پھر پراپر اس کی تسلی کریں کہ واقعی وہ اونٹ کی ہڈی کی ہے۔ ارے اللہ اکبر، اور جو دوسرے ووڈ ہے یا سٹون ہے اسے تو بندہ ایزیلی کر وہ سکتا تو ہے کر جج، سکتے تو ہیں، وہ ہاں لے ہاں لیں۔ ہاں۔ بہتر ہے کہ عقیق کی تسبیح ہو، حقیقی، واہ واہ عقیق کی واہ واہ تسبیح ہو، واہ جو میرے واہ واہ ماں جی رحمۃ اللہ علیہ واہ اپنی واہ۔ حیات مبارکہ میں ارے پڑھا اللہ کرتے اکبر، تھے، اللہ وہ اکبر۔ ریڈ عقیق کی تسبیح تھی، لڑکی کو ایک ہی تسبیح ساری ایک ہی زندگی کی، تسبیح ساری عمر۔ واہ 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 واہ۔
ایک ہی تسبیح، واہ اور واہ بلکہ ایسا میں نے یہ خود دیکھا، میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ان کی کرامات کا ماشاءاللہ، کہ جو اسیب نہیں جاتا تھا اکثر حاضری ہو جاتی تھی، جو مرضی کر لو میں نے نہیں جانا، ہاں بڑا تکلیف دیتا تھا، وہ ایسے تسبیح کو صرف اس کے سر پہ مارتی تھی، اس تسبیح کو اس تسبیح کو ایسے بس سر پہ مارنا، اور بہت تھا اور وہ وہ ایسے تڑپنا شروع ہو جاتا تھا جیسے پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ اللہ کسی نے کر دی، اکبر اور وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا یا مر جاتا تھا یا نکل جاتا نکل تھا، اس جاتا طرح سے یہ میں نے 2-3 واقعات آپ کے حیات مبارکہ میں دیکھے۔ دیکھیں اللہ اسی طرح اکبر سے آپ کا ایک حیات مبارکہ کا واقعہ جائے نماز کے حوالے سے میں نے پہلے بھی 1-2 جگہ پہ بیان کیا، یہ بھی ان کے گھر نا کوئی مہمان آئے، تو مہمان آئے، انہوں نے کہا جی نماز کا ٹائم ہے، بچوں نے جلدی سے جائے نماز اتارا اور وہ دے دیا، پڑھنے بیٹھ گئے، وہ انہوں نے اسی طرح کھڑا کیا، تو انہوں نے میرا خیال ہے ایک رکعت بمشکل ادا کی ہوگی، تو وہ ایسے جیسے بے ہوش ہو کے بندہ گر جاتا ہے، چکر آتے ہیں اور ہوئے اس طرح ہوئے سے وہ، ہوئے 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 تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ میرے ساتھ یہ کیا کیا ہو گیا، ہوا ہے صاحب نے آپ نے جلدی سے بتایا، تو آپ نے جلدی سے اپنا جائے نماز اکٹھا کیا اور وہ رکھ دیا، انہوں نے بولا کہ میں نے اسی لیے اس کو ایک شاپنگ بیگ میں بند کر کے اوپر رکھا ہوا ہے، الگ رکھا ہوا ہے الگ ہوئے رکھا ہوئے ہوا ہے، ہوئے 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 پھر ان کو دم کیا، پانی پہ دم کر کے پلایا، تو میں نے ان سے پوچھا ماں جی یہ کیا مسئلہ تھا، فرماتی پنجابی سپیکنگ تھے، اور شی سیڈ کے پتر 41 سال ہو گئے نا یہ تے بہندے، ہوئے 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 41 سال ہو گئے نا یہ تے بہندے، ایسے بہن دیں واہ 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 اور جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح آپ نے سورہ مزمل شریف لاکھوں میں پڑھی، بڑی ہاں اللہ کا ذکر صبح ذکر شام دن رات اس جائے نماز کے اوپر، اور وہ فرماتے تھے کہ جو بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے نا جادوگروں کے ساتھ، جو بھی اس طرح علاج معالجے میں آتا تھا، جب میں اس جائے نماز پہ بیٹھ جاتی ہوں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ ماشاءاللہ۔ اکبر بات کرنے کا یہاں پہ جو مقصد ہے عرفان بھائی وہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، تسبیح ہو گئی، پھر جائے نماز ہو گئے، یہ بزرگان دین کی ان کا ایک بڑا ایک پروٹوکول ہوتا تھا، پروٹوکول ہوتا تھا اوہ ان اوہ کے اندر روحانیت کا مسکن ہو جاتا ہے، مسکن ہو جاتا ہے جب اچھا آپ ایک چیز کے اوپر، ایک اورا کریٹ ہو جاتا ہے ایک بالکل بالکل اس میں اس کے اوپر اللہ اکبر روحانیت کا ایک اورا کریٹ ہو جاتا ہے، اور ہوں ایک روحانیت کا مسکن ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں جو بزرگان دین ہے ان کا ایک حجرہ مبارک ہوا کرتا ہوا تھا، کرتا تھا ہاں اور ہاں وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی واہ 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 ہاں لیکن ہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، آج اس صوفے پہ بیٹھ کے کر لیا، کل ادھر کر لیا، اور ہم بھی کسی کو نہیں کہتے کیونکہ ہم نے آسانیاں بانٹنی ہیں، آسانی بانی لیکن جو ایک سالک ہے، جو ایک روحانی بندہ ہے، جو عملیات کرتا ہے، وظائف کرتا ہے پراپر، اس کو چاہیے کہ اپنا ایک جائے نماز ایک تسبیح مختص رکھے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں طاقت نہیں آتی، ہم نے یہ بھی چلا کر لیا، یہ بھی چلا کر لیا، کوئی مزہ نہیں ہے، وہ اپنی ایک تسبیح رکھیں، اور اس تسبیح کو ننگا نہیں چھوڑنا، اچھا اس کو ایسے بھی نہیں رکھ دینا اس کو ایسے بھی ارے نہیں رکھ دینا، ارے یہ ارے تسبیح کا، ارے تسبیح کو ہمیشہ اپنی کو ڈھانپ کے رکھیں، کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں، یہ اللہ تسبیح کا اکبر پروٹوکول ہے، جائے نماز پہ کوئی اور نہ پڑھے جس اس طرح کے جی لوگ جی جو ہیں جی جی خاص طور جی پہ جی، جو عملیات میں انوالو ہیں اپنی سارے جائے نماز مختص رکھیں، مختص رکھیں مختص رکھیں، تسبیح جو ہے وہ جب استعمال نہیں کر رہے تو اس کو ڈھانپ کے رکھیں ہاں اس جی، کو اس کو ڈھانپ کے کسی رکھیں، اور کے ہاتھ میں نہیں جی دینی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینے چاہیے، اکثر لوگ اللہ آ کے کہہ اکبر دیتے ہیں کہ سر اس کے اوپر دم کر دیں تسبیح کے اوپر، تسبیح کے تو ہم اوپر کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، لیکن یہ کسی اور کو نہیں دینی آپ نے، اگر آپ اس کے اوپر آپ روزانہ دم پڑھتے ہیں، کروا رہے ہیں تو پھر اپنے پاس ہی رکھنی ہے پھر کوئی اور استعمال نہیں نہ اس کرے میں دم کی بات نہیں ہے اچھا عرفان بھائی، کہ ویسے بھی جو اچھا آپ کی ایک روزانہ پڑھنے والی تسبیح ہے تسبیح ہے وہ کسی اور کو نہیں دینی چاہیے نہیں کسی کے دینی ہاتھ میں، چاہیے آپ کے اللہ ہاتھ کی اکبر اور اس کے ہاتھ کی میں بڑی تاثیر ہے، بڑی اللہ ایک اکبر سیپریٹ ہوتی ہے نا چیزیں، ان کا اور آپ میں فرق ہے، ایک روحانی بندے میں اور ایک عام بندے عام میں بندے فرق میں ہوتا ہے، باڈی کیمسٹری میں فرق فرق ہوتا پڑ ہے، جاتا ہے فرق ہاں پڑ ہاں جاتا ہے، ہاں اسی لیے ایک تو ان کو ڈھانپ کے رکھنی چاہیے، اور ایک اس کا جاری کرنے کا طریقہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ جہاں سے دل کرتے ہیں وہ تسبیح لے لیتے ہیں لے اور اس کو لیتے ہیں پڑھنا شروع کر پڑھنا دیتے ہیں، شروع کرتے اب اس کو سب سے پہلے جب آپ تسبیح لیں پتھر کی یا لکڑی کی، ٹھیک ہے، اس کو کوشش کریں کہ عرق گلاب کے ساتھ اس کو غسل دیں، ہیں اللہ اکبر اگر آپ نے اس کو پرماننٹ اپنی لائف کے لیے رکھنا لائف ہے، میں رکھنا ہے اس کو عرق گلاب کے ساتھ غسل دے کے اس کے اوپر عطر لگائیں، عطر واہ کوئی واہ سا بھی، واہ 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 بہتر واہ ہے کہ جو آپ روزانہ لگاتے ہیں وہی وہی لگائیں، پر لگ واہ 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 اس سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں اس کے درود اوپر، پاک کی تصویر واہ واہ درود واہ پاک کی واہ واہ تسبیح پڑھ کے پھر سورہ الگ سورہ کی الگ جو الگ کی جو پہلی آیت ہے وہ آیت ہے پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اس میں برکت آئے، اور اس کو آپ شروع کریں، یہ ایک تسبیح جاری کرنے کا وہ طریقہ ہے جو میرے اساتذہ اکرام نے مجھے سکھایا، اور اس میں بڑی تاثیر آ جاتی ہے تسبیح میں، اور اس کے اللہ بعد اس کو اکبر اکثر جو لوگ ہیں جو ڈھانپ کے نہیں رکھ سکتے بعض اوقات
میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، یہ جو عاملین حضرات ہیں جو اس طرح کے وظائف کرتے ہیں، یا تو وہ اپنے گلے میں رکھیں گے تسبیح، گلے میں ڈال لیتے ہیں، ہاں یا ہاں انہیں ڈھانپ کے رکھتے ہیں، ڈیڈ ڈھانپ کے رکھتے ہیں، اللہ ایسے اکبر، کھلا نہیں چھوڑتے کھلا جیسے نہیں اکثر چھوڑ، لٹکا دیتے ہیں ہم، یہ ادھر ہاں ہاں لٹکی ہاں ہے ادھر ہاں لٹکی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں روحانیت کا مسکن بن جاتی ہیں. جب آپ دیکھیں ایک تسبیح ہے، اس کے اوپر روزانہ آپ ورد 7 ہو رہا سال ہے، سے ایک ورد ورد ہو رہا کر رہے ہیں، ہے، خاص اللہ ورد کر رہے ہیں، اکبر. ہاں چاہے کوئی بھی آپ کی کوئی تسبیح بھی ہے، چاہے آپ تصویر روزانہ ایک 100 مرتبہ ہی کیوں 100 نہیں دفعے کرتے، پڑھ رہے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر بھی روحانیت آ جاتی ہے، ماشاءاللہ اللہ اسپریچولیٹی آ اکبر. جاتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور ہاں، خاص طور پہ میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ جو لوگ، جیسے ہم نے ابھی آگے ہم بتائیں گے اپنے ناظرین کو ذی الحج کے حوالے سے، چلہ کشی جو کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ہم اجازتیں بھی دیتے ہیں کہ ان دنوں میں جو بھی چلہ کشی کرنے والے لوگ ہیں، پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو کاؤنٹر پہ نہیں پڑھنا چاہیے، کاؤنٹر پہ نہیں پڑھنا کاؤنٹر چاہیے. پہ نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا. بعض اوقات اب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ اپنے ساتھ تسبیح بھی نہیں رکھ سکتے، ہوں کہ ایک عجیب سا وہ لوگ نہیں، ہوں بہت طرح کی باتیں کرتے ہیں باتیں کہ کرتے ہیں یہ اس میں. فلان اور بہت ہاں، سارا، اور ایک بندہ شو آف میں اور بھی وہ آ خود جاتا ہے، نمائی بھی ہو خود جاتی ہے. نمائی بھی ہاں ہو جاتی ہے. بالکل. ہاں تو اس کے لیے آپ دیکھیں، جب آپ نے ایک عمل کر لیا ہے، ہاں جی. اس کے بعد آپ مدامت کے لیے کاؤنٹر استعمال کر سکتے ہیں. اچھا. اگر آپ گھر پہ موجود ہیں پھر آپ اسی تسبیح پہ کریں، تصویر اگر آپ اس کی مدامت کر رہے ہیں تو اس کو اپنے ورد میں رکھ رہے ہیں تو وہ آپ کاؤنٹر استعمال کر کاؤنٹر سکتے ہیں. استعمال لیکن جب آپ ایک خاص عمل کرتے ہیں، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز اور ایک تسبیح کے ساتھ، تو وہ پھر لازمی ہے کہ اس کو آپ کی یہ تسبیح ہونی چاہیے منکوں والے، یا من کو لکڑی کی ہو، لکڑی یا اونٹ یا کی ہڈی پتھر کی کی ہو، ہو یا یا پتھر کی ہو، پتھر کی ہو. اس طرح کی اس طرح سے. یہ ہونی چاہیے. اسی طرح سے ایک اور میں آپ کو یہاں پہ گزارش کروں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جس جگہ پہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، صبح وہی خواتین جو آتی ہیں گھروں میں کام کرنے والی، وہ خیال نہیں رکھتی. وہاں اب انہیں پہنچا دیکھیں، لگا ہمیں ناپاکی نہ اور پاکی کا باقی نہیں کوئی پتہ پتہ ہوتا، نہیں ہوتا. ہاں. انہوں نے آ کے اپنا کام کر کے چلے جانا ہے. یہ چیزیں بھی افیکٹ کرتی ہیں. اوکے اوکے. اس لیے ہاں کہا ہاں. جاتا ہے کہ یہ جو علیحدہ جگہ والا کنسیپٹ ہے، اس کی یہ ریزن ہے کہ اگر آپ کی کوئی سیپریٹ جگہ ہو، پتہ ہے کہ آپ کا یہ چھوٹا سا کمرہ ہے، یا چھوٹا سا حجرہ ہے، یا ہوں چھوٹی سی آپ کی یہ جگہ بیٹھنے کی ہے، کوشش کریں کہ اس جگہ کی صفائی آپ خود کیا کریں، خود کیا کرے. خود ہاں کیا کریں. کیونکہ جیسے میں نے گزارش کی بالکل کہ ہمیں نہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا پتہ ہوتا پاکی اور کیا ناپاکی صورت کا، حال انہوں ہے. نے ہاں اپنا کام کر کے چلے جانا چلے ہے، جانا ہے. لیکن وہ چیزیں وہاں سے متاثر ہوتی ہیں متاثر ان چیزوں سے. اوہ. تو یہ ساری بڑی اچھا ہو گیا آج آپ نے عرفان بھائی یہ جی جی کوشچن جی پوچھ جی. لیا، اور یہ انشاءاللہ بڑا فائدہ مند ہوگا. جو بھی ان کے اوپر عمل کرے گا، اس کو سنے گا اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ اٹھائے گا. یہ بظاہر بڑی کامن سی لگتی ہیں لیکن جی بڑا امپیکٹ ہے ان سب چیزوں کا بالکل آپ کی ایسے روحانی پرواز میں. شاید بالکل اس ایسے ہی. طرح سے بالکل صحیح. یہ بھی آداب نہیں ہے بالکل بھی مزارات پہ حاضری کے حوالے سے. تو وہ کیا آداب ہونے چاہیے کہ آپ کسی مزار پہ جا رہے ہیں، کسی بزرگ کے پاس آپ حاضری دے رہے ہیں، تو کیا آداب ہونے چاہیے؟ عرفان بھائی، اس میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں اکثر میں نے دیکھا ہے میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جی یہ عمل کریں، یہ وظیفہ پڑھیں تو آپ کی صاحب مزار سے ملاقات ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ پاس ورڈ ہے جی، میں نے اچھا. کہتے ہوئے سنا لوگوں جی کو جی 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 کہ جی یہ پاس ورڈ ہے، جی یہ جی. آپ جا کے لگائیں صاحب مزار سے ملاقات ہو جائے گی. دیکھیں یہ کیسی عجیب بات ہے، یعنی کہ اگر کامن سینس میں بھی دیکھا جائے تو سمجھ نہیں آتی. سمجھ نہیں آتی. دیکھیں جب آپ نیک نیتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو صاحب مزار کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ میرے پاس آ رہا اور اچھا. ہے، میرے پاس آ جاتا ہے. بلکہ روحانی لوگوں کو بھی جو اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں، جیسے وہ کسی آستانے پہ بیٹھے ہیں، لوگوں سے مل ملا رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں بندہ نکل آیا، یعنی کہ قدرتی طور پہ ان کا جب باطن کھل جاتا ہے تو آپ کو اس طرح کی خبریں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانا شروع فرما کر شروع. دیتے ہیں. جتنی اس کی کرم نوازی ہوتی ہے آپ کے اللہ اوپر، وہ اکبر. اتنی سی کھڑکی کھول دیتے ہیں آپ کے اوپر، یہ ہوں چیزیں نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہوں ہیں. اکثر بیشتر ایسے بھی ہوتا ہے روحانی لوگوں میں کہ آج انہوں نے دیکھا کہ بھئی کچھ ایسا واقعہ رونما ہو گیا ہے، اگلے دن ویسا ہی ہوا ہوتا ہے، وہ ویسا ہی ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ باطنی معاملات ہیں، جب آپ کے کھل جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جہاں پہ مزار شریف کے حوالے سے میں اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز سمجھتا ہوں وہ آپ کی نسبت کو سمجھتا ہوں. آپ اچھا. کی نسبت کو، کہ کس بزرگ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کس ہستی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. آپ جہاں جڑے پہ آپ ہوئے ہیں. بیعت ہیں، اللہ اکبر. واہ 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 واہ. وہاں پہ آپ بیعت ہیں اور اس سلسلے کا فیض آپ کے ساتھ ہے. ساتھ اس ہے. کا مطلب ہے کہ آپ کے گلے میں پٹا ہے، آپ کے اوپر کسی کا دست شفقت دست ہے، شفقت ہے. آپ کے اوپر کسی کی نظر عنایت ہے. تو جب ایسا بندہ کہیں جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے بزرگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں موجود الحمدللہ. ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کچھ جو اس کو وقت سے سمجھ لیتے ہیں اس ہاں بات کو، یہ ہاں. بڑی گہری بات ہے، اگر وقت پہ کوئی سمجھ لیتا ہے اس کو تو وہ بڑے فائدے میں رہتا ہے. کچھ لوگوں کو بعد میں جا کے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. جب آپ بیعت کر لیتے ہیں کسی کے ہاں، کسی سلسلہ طریقت میں داخل ہو داخل جاتے ہو ہیں، جاتے ہیں. ان کا دست شفقت آپ کے سر پہ آ جاتا ہے، تو پھر یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں.
آپ کی ایک نسبت، آپ کا ایک وہ آپ کے پتہ ہے کہ اس کے آپ کے اوپر سٹیکر لگ گیا اوئے اوئے کہ اوئے جی یہ اوئے اوئے اس کا تعلق وہاں اس سے کا تعلق اس سلسلے سے ہے. اس سلسلے سے. اوئے ہوئے. اور میں یہاں پہ ایک اور بات کہوں گا، اب تھوڑی سی وہ ہٹ کے ہے. دیکھیں جب آپ، میرا کم از کم یہ ہے، میں اپنی اس حوالے سے کہوں گا، اور میرے ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی مجھ سے بڑا پیار فرماتے ہیں، اور میں آپ کے الفاظ سن کے اکثر آپ دیدہ ہو جاتا ہوں کہ جب آپ کی محبت اور اللہ آپ کی اللہ اس طرح سے، میں یقین کریں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، بڑا گناہ گار ناچیز بندہ ہوں عرفان بھائی، یہ ان کی نظر عنایت ہے. اللہ. تو میں شروع میں مجھے حکم ہوا، میں کچھ مزار شریف پہ جاتا تھا، تو کافی عرصہ ہوا مجھے اجازت نہیں ملی جانے کی. اب ان کو بہتر پتہ ہے لوجک کیا ہو سکتی ہے. ادب و احترام اپنی جگہ، ہر بزرگ کی اپنی اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت ہے، اپنا مقام ہے، مقام. ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں. خاک بھی نہیں. لیکن جب آپ نے مجھے فرمایا، میں نے اجازت لی، میں نے کہا میں آج حاضری دوں گا. فرماتے ہیں کہ پتر تو میرے کو لے آندہ سونا لگنا ہے. آئے ہائے آئے ہائے. کیسے؟ یہ کتنے اچھے طریقے آئے سے، کتنے ہائے اچھے ہائے، الفاظ میں جو ہے وہ اللہ انہوں نے بتا دیا. اللہ میں اللہ یقین کریں جب آپ یہ الفاظ کہے انہوں نے، تو میری تو حالت واہ تھی واہ کہ بس. واہ واہ واہ. اور یقین کیجئے جو بھی صاحب نسبت بندہ ہے اس کا کوئی مرشد ہے، ہم. ادب و احترام میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ آسمانوں پہ ہے ہماری طرف سے، ہم تو ناچیز لوگ ہیں. ناچیز لوگ. لیکن جب کوئی مرشد والا شخص ہو جاتا ہے ہم. عرفان بھائی، اس کا کہیں اور جانے کو دل ہی نہیں کرتا. دل ہی نہیں کرتا. اوئے اوئے اس کے لیے وہی غوث پاک ہیں، وہی داتا صاحب ہے، داتا وہی صاحب. سارا کچھ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جتنے اولیاء کرام ہیں، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے ہیں، دیکھیں ان کا جو مرکز ہے وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہی ہے نا. بارگاہ ہی. بالکل ایسے بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی. ان کا جو مرکز ہے وہ ہمارا مرکز وہی ہے. وہی ہے. باقی ادب و احترام ہر چیز، ہم نہ چیز ذرے ہیں، ہم. کچھ بھی نہیں ہے، ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے بزرگوں کی. لیکن یہ اپنی ایک اندر کی محبت ہے، ایک طلب ہے، اپنے مرشد کے ساتھ آپ کا عشق ہے. جب آپ اس لیول پہ آتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کو خود بخود نظارے آنا شروع ہو جاتے نظارے ہیں. آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خود بخود شاید انویٹیشن بھی آنا شروع الحمدللہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ، کہ چکر لگاؤ اللہ ادھر تعالیٰ کا کا ادھر بڑا کا. خاص کرم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. تو جو آپ نے ایک بتایا، تو میں اکثر آتے ہیں لوگ، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بالکل کہتا ہوں کہ آپ جایا کریں، بزرگان دین کی بارگاہ میں جایا کریں. کچھ لوگ ہیں ایسے اسٹوڈنٹس بھی جو، حالانکہ میں نے کبھی نہیں ان کو کہیں سے منع کیا، لیکن خود بخود اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ چیز ڈالتے ہیں. تو وہ میں ان کو کہتا ہوں، یہ ایک جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں الحمدللہ جو آلریڈی داخل ہو چکے ہیں، اس سلسلہ طریقت سے تعلق رکھتے ہیں یا ہمارے بیت ہیں، ان کے لیے میں ایک طریقہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ ویسے جا کے کریں، مراقبہ کریں، انشاءاللہ ضرور رابطہ ہوگا، ضرور رابطہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. اور جو لوگ اس سلسلے سے نہیں ہیں اور کسی بھی سلسلے سے ہیں، کہیں بھی بیت ہیں، وہ بھی جا کے یہ طریقہ آزما لیں، انشاءاللہ ان کے اوپر بھی نظر عنایت ہوگی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. سب سے پہلے جو ہمارے سلسلے کا درود پاک ہے، جب آپ نے جانا ہے تو مزار شریف کے باہر یا سیڑھیوں کے پاس یا باہر جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے. اللہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے. سب سے پہلے سلام پیش کرنا ہے آپ نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار کی طرف سے سلام قبول فرمائیں. اللہ اکبر. اس کے بعد ہمارے جو مرشد کریم ہیں حضرت سیدہ حاجن رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو نام تھا وہ حضرت شہناز بیگم رحمۃ اللہ علیہ تھا، آپ کی طرف سے سلام پیش کریں. اگر اس بندہ نچیز کو بھی یاد رکھ لیں تو ان کی مہربانی ہے. سلام پیش کر کے اندر چلے جائیں. یہ کسی بھی مزار پہ جانے کی کسی بھی بات کریں، مزار کسی شریف مزار پہ. اللہ ماشاءاللہ، اس نسبت سے جس اس نسبت سے نسبت بیت ہوئے سے ہوئے ہیں، اس نسبت سے آپ جو سلسلے میں بیت نہیں ہے بیت وہ نہیں، کسی بھی سلسلے وہ سے کسی ہے بھی سلسلے تو سے وہ جا کے یہ عمل کر لیں. یہ عمل کر لیں. اللہ اکبر. الحمدللہ. دیکھیے کہ بزرگوں کا مقام ہوتا ہے مقام. الحمدللہ الحمدللہ. تو جب آپ یہ جا کے ادھر بیٹھ سے ایک تسبیح درود ہزارہ کی پڑھنی ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں کرنا. درود ہزارہ. درود ہزارہ، ایک تسبیح درود ہزارہ کی پڑھ لیں اور ساتھ میں 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ لیں. اللہ اکبر. بس پڑھ کے اسی طرح سے جو ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کی طرف سے صاحب مزار کو اصال ثواب کریں اور بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے. اگر تو آپ کا مراقبہ کھلا ہے، پہلے آپ کا مراقبہ کھل چکا ہے، کھل چکا ہے، آپ میڈیٹیشن کر لیتے ہیں، تو آپ کا ود ان نینو سیکنڈ رابطہ ہوگا اللہ کے حکم سے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ نظر عنایت ہوگی، آپ کو اللہ سگنل آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ اور وہ لوگ جن کے ابھی اس طرح سے مراقبہ نہیں ہے، ان کی کیفیت بن جاتی ہے. بن جاتی. اچھا. کیفیت. اب اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آگے سر میں پہلے اتنی دفعہ گیا ہوں، کبھی اس طرح کی حاضری نہیں ہوئی،
لیکن آپ نے بھیجا ہے تو یقین کیجئے میں تو ادھر رو رو کے پاگل ہو رہا تھا، آئے مجھے ہائے اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا، میں آپ کو کیا بتاؤں. آئے ہائے اور اس طرح کی توبہ، اس طرح کی میں نے باتیں آج تک پہلے کی نہیں تھیں. کی نہیں تھی. یہ اللہ عرفان بھائی میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ صرف اور صرف نسبت کا کمال ہے، آئے ہائے جو آئے ناچیز ہائے. لوگوں کو بھی بس. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ محنتیں وہ کر گئے ہیں، محنتیں وہ کر گئے ہیں، اور عزتیں کمانے کے لیے ہم گناہ اللہ گاروں کو آگے کر گئے. تو اللہ یقین کریں، یہ عمل کر لیں. ہاں. جو کہتے ہیں جی، جن کو یہ کہتے ہیں کہ جی صاحب مزار نہیں سنتے، اور اس طرح سے جا کے یہ عمل کریں، انشاءاللہ ضرور نظر عنایت ہوگی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. رخسار بھائی ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو ان دنوں میں آ رہی ہے، اور ابھی آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ بتایا کہ کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جن دنوں میں یہ جو ہم عملیات کرتے ہیں یا ہم تسبیحات کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ملٹی پلائی کر جاتا ہے. اور آپ نے خاص طور پہ بتایا تھا کہ ذی الحج کے 10 دن جو ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں اس معاملے میں، اور ذی الحج کے 10 دن آنے والے ہیں. تو کون کون سے آپ ایسی تسبیحات لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ 40 دن یا اس سے زیادہ ٹائم کے جو چلے ہوتے تھے وہ ان 10 دنوں میں کیے جا سکتے عرفان بھائی، یہ جو 10 دن آ رہے ہیں ذی الحج کے حوالے سے، یہ بہت شاندار دن ہے. یہ وہی 10 دن ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم سورہ فجر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 10 دن دی. 10 دن بھی اور اس کی جو افادیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان 10 دن اکثر لوگ ہیں وہ 41 روز کا نہیں چلا کر سکتے، 3 ماہ کا نہیں کر سکتے. یہ 10 روز میں اگر وہ ٹک کے پڑھائی کر لیں، ہائے ہائے ان 10 دنوں میں تھوڑی سی محنت کر لیں، محنت کر زیادہ نہ کریں، جو چھوٹا ہے ہمارا سب سے عمل ہے وظیفہ وہ کر لیں، وہ کر لیں. وہ اس کلام پاک کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ عامل ہو سکتے ہیں اللہ ماشاءاللہ. اکبر. یہ ایسے خاص دن ہیں اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ان 10 رات ان 10 دنوں کو یکم ذی دنوں الحج کو سے ہاں 10 ذی الحج تک ان کو ضائع نہیں کرنا ضائع چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. اللہ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کو ضائع کر دیا 10 دنوں کے لیے، تو انہوں نے اب سمجھ لیں کہ ایک بڑی اپرچونٹی مس کر دی. مس کر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسی اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص دن ہوتے ہیں، اور جن میں اللہ تبارک تعالیٰ جیسے وہ ایک پروموشن اناؤنس کرتے ہیں نا، ہائے پروموشن ہائے پیکج، ہائے ہائے یہ وہ ہائے پیکج ہائے. ہے. اللہ اللہ یعنی کہ سیل لگی ہے سیل لگی ہوئی. کہ واہ بھائی واہ لے لیں. لے یہ لیں. ایسے خاص ہم، خاص 10 ایام ہیں، اس میں بہت سارے اعمال ہیں جس کی ہم آسانی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. آپ کی اور میری ایک پوڈ کاسٹ تھی جس میں ہم نے رحمان صاحب اور رحیم صاحب کے بارے میں ڈسکس کیا، بالکل بسم اللہ شریف بسم کے اللہ شریف موکلات. کے مواخلات. ہاں جی وہ 19,000 مرتبہ پڑھتے تھے، اور 41 دن پڑھنا تھا. ہاں جی. ان 10 دنوں میں ان سے جو لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی زکوٰۃ اکبر ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف 10 دن میں کر سکتے ہیں 10 دن میں. اللہ ماشاءاللہ. اکبر. اب میں اعمال کی طرف آتا ہاں ہوں جی. کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جو ہم ان 10 دنوں میں کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے عامل بن سکتے بن ہیں، سکتے اس کے فیوز و برکات ہمارے اوپر جاری ہو جاتے ہیں. جاری ہو سکتا. سب سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ 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 اکبر. اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ یہ صرف دو اسم، بسم اللہ اللہ اکبر، اکٹھا پڑھنا ہے. اکٹھا بسم پڑھنا ہے اللہ اس کو. اللہ اکبر. بسم اللہ 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 اکبر. اکبر. اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک لوہے کا چاقو لینا ہے. وہ توڑی خیر. اچھا. لوہے کا چاقو لینا ہے، اس کے اوپر کوئی اور مٹیریل نہ ہو، جیسے اکثر ہوتی ہے کہ اس کی دستی کے لکڑی کا اوپر دستہ پلاسٹک یا ہو گئی یا پلاسٹک ویسا نہ ہو. لکڑی بھی نہ ہو. اگر بہتر ہے کہ اس کے اوپر آپ کندہ کروا لیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کندہ کروا لیں. اگر کندہ نہیں کروا سکتے ویسے ہی لکھ لیں، لیکن بہتر ہے کہ کندہ کروا لیں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو. اس کے بعد روزانہ ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح، جیسے چاند نظر آئے بیٹھ جائیں. اگلے 10 روز 12,500 مرتبہ اس کو روز پڑھیں گے اس چاقو کے اوپر سامنے رکھ کے، تو 10 دن میں آپ کا یہ 1.25 ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو چاقو کو کسی کپڑے میں لپیٹ کے اپنے گھر میں رکھ لیں، اور روزانہ اس کی پھر مدامت جاری رکھیں. کم از کم اس کو 1100 مرتبہ پڑھ لیں. روزانہ پڑھتے. 1100 نہیں پڑھ سکتے 700 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے ورد میں رکھ لیں. 700 بھی نہیں پڑھ سکتے 313 پڑھ لیں. اوہ ہوئے. اچھا. ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ 700 مرتبہ تو 700. ہونا چاہیے. آپ کا یہ عمل ہو جائے گا. اب اس چاقو کے کمال دیکھیے، یہ آپ کا ایسا چاقو تیار ہو جائے گا کہ جس گھر میں یہ پڑا ہوگا اس گھر میں جب کوئی شیطان گھسے گا وہ تھر تھر کانپے گا. اللہ اکبر. اس گھر میں جو بھی نیگیٹیوٹی ہوگی وہ وقت کے ساتھ ساتھ دفع دور ہوتی جائے گی ماشاءاللہ. یعنی کہ وہ ایسی ایک چاقو یہ تیار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس میں جلال آ جاتا ہے کہ اللہ اس سے آپ فار ایگزامپل کسی کو نظر بد ہے، کسی کو درد ہے، اور آپ نے اس کو دم کرنا ہے، آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، 11 مرتبہ چاقو کے اوپر دم کریں، اور اس جگہ پہ ایسے اس کو پھیر دیں جیسے کراس لگاتے ہیں، درد ختم ہو جائے گی. اگر کسی جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی وہ ہے بیماری ہے
جو نہیں آپ کی جان چھوڑ رہی ہے، اس جگہ پہ بھی آپ یہ کام کریں، بیماری بھی دفعہ دور ہوگی۔ اللہ نظر بد کی کاٹ ہو سکتی ہے، اگر کسی میں کوئی شیطان آ گیا ہے، کہ جیسے ہوتا ہے کہ حاضری والے مریض آ جاتے ہیں ہاں ہمارے ہاں پاس، وہ بڑا شور ڈالتے ہیں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، صرف اس چاقو کو نکالیں اور اس کو اشارہ کریں، 11 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، ایسے کراس لگائیں اس کو کہ یہ کٹ کے ختم ہو جائے۔ اس میں ایسی تاثیر آ جائے گی آپ کی کہ وہ آپ کے لیے ساری زندگی کا ہتھیار تیار ہو جائے گا، اللہ یہ اکبر۔ بسم اللہ اللہ اکبر والا ایسا خاص الخاص یہ عمل اور چاقو کسی کو گھونپنا نہیں ہے، صرف دکھانا ہی بہت ہے، ہے۔ بالکل دکھانا ہی ایسا ہی ہے، بہت جی ہے۔ جی جی جی، اللہ بالکل۔ اکبر، اب ہاں، یہاں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ٹچ بھی کر لیتے ٹچ ہیں، بھی اس میں کر بھی لے، کوئی ہاں ایشو اس نہیں میں، ہے، ہاں کوئی ہاں ایشو نہیں ہے، ہاں، جیسے وہ دکھانا اکثر ہی کرتے ہیں۔ قسم ہاں کا جی ہاں ہوا جی، نا اس میں، تو ہاں۔ انشاءاللہ اس کو آپ کریں، اور جو لوگ اس کی یہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کی، اور ہم مکمل اجازت دے رہے ہیں کہ بسم اللہ کریں، اس وقت کو بس ضائع نہ کریں، ضائع نہ کریں اس وقت ضائع کو۔ نہ کریں۔ دیکھیں عرفان بھائی، ہمارے معاشرے میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، ہمارے پاس روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہوں، یہ جو بنگالی بابے اور اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نیگیٹو، انہوں نے لوگوں کو برباد کر کے رکھا ہوا، ٹرو۔ اور یہاں پہ جو ہماری روحانی شخصیات ہیں، انہوں نے اپنے پروسیجر اتنے مشکل کر دیے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو مشکل بنا دیا ہوا کہ کوئی حاصل بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر وہ سکتا۔ نہیں کر سکتا، اوئے ہوئے، بالکل صحیح۔ کسی اکثر ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ لکھا ہے جی اجازت کے لیے رابطہ کریں، ہوں، جب آپ اجازت کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا وزن کتنا ہے، وہ کہتے ہیں جی، ایسے آئے ہیں میرے پاس لوگ کہ جی میں نے بڑے مشہور چینل ہیں یوٹیوب کے، ان کے ہزاروں میں سبسکرائبرز ہیں، تو کیا کہتے کیا تو ہے، وزن کہتے ہیں کتنا جی ہے؟ آپ کا وزن کتنا ہے، اس نے بولا جی میرا تو 83 کے جی وزن ہے، تو اس کے لیے پہلے آپ کو 83 کے جی بکرے کا صدقہ دینا پڑے گا، 83 کے جی بکرے کا بکرے کا صدقہ تے لگ پتہ جائے گا ہاں اگلے جی نو تے۔ صدقہ دینا پڑے گا۔ ہاں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں دے تو دیتا ہوں ایک بکرا 20-25 کلو دا ہوندا ہے تے جی 83 کے 83 کے جی، انہوں نے کہا جی میں دے دوں گا صدقہ، لوگ نہیں ضرورت مند بیچارے وہ باتوں میں آ جی جی، جاتے، انہوں آئے نے کہا ہائے، جی نہیں، آپ نے نہیں دینا، ہم نے دینا ہم ہے، نہیں دینا ہے، وہ مخصوص گوشت ہوتا ہے، ہم نے وہ لینا ہوتا وہ لینا ہوتا ہے، تو تسی کیش پڑھا ہے۔ دیو۔ کیسا ظلم ہے، کیا کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں سے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور اتنا اچھا وہ چینل پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئے ہائے، کتنا ظلم ہے، زیادتی ہے، آپ اللہ کے نام پہ لوگوں کو اس ہوں، طرف لانے کے لیے کس طرح چھرے گھونپ رہے ہیں۔ چورے گھوم پہ، اوئے پھر اس ہوئے، طرح سے اور بھی لوگ آئے ہیں، یہ جو 10-15 ہزار 25 ہزار اجازت کا تو معمولی یہ تو کیس ہے، کامن، یہ تو کامن معمولی ہے، کیس ہے، اور ہاں، اکثر لوگ جو یہ ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں، اب اجازت عرفان صاحب ان کے پاس ہوتی کوئی نہیں ہے، ہوتی کوئی نہیں ہے، وہ جب وظیفہ کرنے بیٹھ جاتا ہے بندہ، اس کو لگ سمجھ جاتی ہے، اس کو دن میں تارے نظر آ تارے جاتے نظر ہیں آئے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہاں، پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی کسی کے پاس کبھی کوئی کسی کے کسی کے پاس، پاس، ہاں، اب ان کو نہیں بیچاروں کے پتا کہ جن کے پاس وہ جا رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کیسے، ظاہر بات ہے، ظاہر ہر بات بندے نے ہے، اپنی چھری تیز رکھی ہوئی ہے تیز بس۔ رکھی ہوئی ہے، ہاں ہاں، تو بالکل اس صحیح، لیے ہم نے اپنے معاشرے سے، یہ ہماری مل جل کے ہماری ڈیوٹی ہے ڈیوٹی ہے، بطور مسلم، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، کچھ عنایت کیا ہے، ان کی کرم نوازی ہے، تو ہم نے اس کو آگے بانٹنا ہے آگے آسانی کے بانٹنا ساتھ۔ ہے، بالکل صحیح، اب بالکل ہماری اور صحیح، آپ کی سورہ مزمل شریف کی پوڈ کاسٹ ہوئی، دعائے نادی علی دعائیں شریف نصیب ہوئی، ہوں، یقین کیجئے عرفان بھائی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے وظیفے لوگوں نے کیے، وظیفے اور کیے، پوری اللہ دنیا سے اکبر، کیے۔ کیے، بالکل اکثر ایسے مجھے ہی، کالز بالکل آتی ایسے ہیں، ہی، بتاتے ہیں جی میں نے آپ کی عرفان اصغر صاحب کے ساتھ پوڈ اللہ کاسٹ سنی تھی، اللہ اور اکبر، میں نے نادی علی شریف کا وظیفہ کیا، وظیفہ کیے، میں نے کہا کتنی دفعہ کیا، کہتے جی میں نے 1100 مرتبہ کیا 41 روز کیا، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، دیکھیں نہ واہ کوئی واہ ملاقات، واہ نہ کوئی بات، واہ واہ لیکن واہ، سلسلے کی نسبت سے نسبت سے اس بالکل نے ایک صحیح، بالٹک سٹیٹ میں بیٹھ کے چلا کر لیا، چلا ماشاءاللہ۔ کر لیا، آئے ہائے، آئے ہائے، یہ اللہ کی بالکل کرم صحیح، نوازی ہے نا۔ اللہ کا کرم، تو اللہ انشاءاللہ کرم، جو بھی لوگ اس کا یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، ہاں، بسم اللہ کا یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو سلسلہ بسم عالیہ، اللہ، اللہ ہاں اکبر، جی، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے اجازت ہے، بے خوف ہو کے پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرمائیں گے، اور آپ اس میں کامیاب و کامران ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ایک دوسرا عمل سورہ مزمل شریف کے حوالے سے، یہ بھی حج کے 10 ایام 10 دنوں میں، ذی اس الحج میں کے یہ ہے 10 کہ ایام، یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج تک 117 مرتبہ پڑھے، اور 10ویں ذی الحج جو آخری رات ہوگی اس میں 41 مرتبہ پڑھے اس کو، 117 دفعہ، 117 مرتبہ یکم سے 9 تک، 9 تک، ہاں جی، اور 10ویں روز 41 مرتبہ سورہ مزمل، سورہ مزمل شریف، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، وہی سارا جو پہلے ہم بتا چکے ہیں، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ، اور وہ کریں۔ اس میں بہت ضروری ہے پرہیز، یہ جتنے بھی اعمال بتا رہے ہیں 10 روز میں، 10 روز میں تو سر بندہ بھوکا بھی رہ بندہ لیتا رہ ہے، لیتا ہے، ہاں ایسی جی، کون سی تو انشاءاللہ یہ پرہیز کے ساتھ کریں۔
جلالی جمالی پرہیز کریں، یعنی کہ اگر یہ بھی نہیں کوئی کر سکتے تو کوئی بھی ایسی چیز نہ کھائیں، یہ بھی میں اجازت دے کے جا رہا ہوں، کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جو کسی جانور یا پرندے سے نکلتی ہو، اینیمل سے، جیسے مٹن ہو گیا، بیف ہو گیا، چکن ہو گیا، گوشت ہو گیا، اچھا انڈا کسی قسم کا بھی گوشت اس میں نہیں دودھ کھانا۔ اور انڈا ڈیری چیزیں جی جی، بھی وہ بھی نہیں وہ بھی وہ وہ بھی بھی نہیں صرف سبزی کھائیں ان ہاں 10 دنوں میں، دال کھائیں پھل اور کھائیں پھل کھائیں، ڈرائی فروٹ لیں، اس طرح کی چیزیں لیں، نو اور ایشو، بہت چیزیں ہو جاتی ہیں بہت ایسی چیزیں کوئی ہو رولے جاتی والی ہیں، گل بالکل نہیں مسئلہ ہی بہت نہیں، کچھ ہے اس میں صرف کرنے کے لیے نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہ ڈھونڈے، بہانا کرنے نہ کا بہانہ ڈھونڈے ڈھونڈے کرنے کا انشاءاللہ، واہ 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 اس اور کا ہم ہیلا اللہ کا بنائیں کلام پڑھا رہے ہیں، کوئی ایسا ویسی واہ چیز واہ نہیں ہے، واہ صرف 10 دن کی بات ہے، دیکھیں اللہ اور تعالیٰ۔ اس کے ثمرات کیا ہیں جی سورہ مزمل شریف کے جی جی حوالے جی سے، سر سورہ مزمل شریف کے حوالے سے ہم پہلے بھی بڑا بیان کر چکے ہیں الحمدللہ، 10 دن میں جب آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں تو یہ چیلہ آپ کا 41 روز کے برابر ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، اکبر 40 اللہ روز کے برابر۔ اور کچھ لوگ اس میں ان کے ساتھ یہ ہوگا، میں ایڈوانس میں بتا ہاں دیتا ہوں کہ وہ تھوڑے سن رہنا شروع ہو جائیں گے، جیسے مستی کا ماحول ہوتا ہے نا، مستی کا اچھا سما، اچھا تو اس حوالے سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں غنودگی ٹائپ یا ہے، اس غنود قسم کی کا ٹائپ، اس میں ہاں یہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اوپر اپنے نور کی بارش فرما ایک رہے ہوتے ہیں، سرور ہوتا ہے وہ اللہ اور یہ اکبر بڑے خوش نصیبوں کو وہ نصیب ہوتا ہے عرفان نصیب بھائی، ہوتا ہے اللہ تو اکبر انشاءاللہ جو بھی اس کو کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں کیسی کیسی اس کے فیض و برکات ملتے ہیں، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے علی شان ہے کہ جو سورہ مزمل شریف شخص پڑھتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اس زمین پہ ولی مقرر نہ فرمائے، اللہ اکبر ماشاءاللہ، سورہ مزمل اللہ شریف۔ اکبر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے علی شان ہے کہ جس شخص نے سورہ مزمل شریف نہیں پڑھی اس نے راہ سلوک میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اے ہائے اے ہائے اے ہائے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمانے علی شان ہے کہ میں نے 70 جنگیں سورہ مزمل شریف کی برکت سے جیتی، اللہ اکبر اور جو اللہ درہ خیبر کو اکھاڑا وہ بھی سورہ مزمل شریف کی برکت سے اکھاڑا، اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے بزرگان دین کے اس میں اس حوالے سے اقوال مبارک ہے، جیسے حضرت وہ انڈیا میں آپ کا مزار اقدس ہے نظام الدین اولیاء جونیا سے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کھلی آنکھ سے اللہ کی مخلوق کو دیکھے وہ سورہ مزمل شریف کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے غنی کر دے وہ سورہ مزمل شریف پڑھنا واہ شروع واہ کر دے۔ واہ 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 اور اس کا آپ دیکھیں تو صحیح کہ شان نزول بھی کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے خوبصورت لفظ سے، اے ہائے یا ایھا لقب سے، المزمل الحمدللہ لقب پاک سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں چاد لپٹے ہوئے واہ لپٹے واہ ہوئے، واہ 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 ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ جب یہ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ جو فرشتے آئے تھے ان کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ اے جبرائیل آج اتنا اہتمام کیوں ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے گزارش کی کہ آج جو آپ کے اوپر کلام ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ بھیج رہے ہیں، نازل فرما رہے ہیں، ان کا نام سورہ مزمل شریف ہے، سورہ مزمل شریف ہے، اور اگر آج سے پہلے یہ کسی امت پر نازل ہو جاتی تو اس میں ایک بھی عاصی نہ ہوتا، اوئے ہوئے ہوئے ایک بھی گناہ گار نہ ایک بھی ہوتا، گناہ گار نہ ہوتا اوئے ہائے اور آج وہ فرشتے ہاں ساتھ میں تشریف لا رہے ہیں جو آج سے پہلے اس زمین پر تشریف نہیں لائے، تشریف نہیں لائے اوئے ہوئے اور آج آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے کھولے ہیں جو آج سے پہلے نہیں ایسے کھلے پہلے تھے۔ نہیں کھلے یہ اللہ سورہ مزمل اکبر شریف کی سب برکات کے ہیں فیض و برکات ہیں، اس اللہ میں اکبر اور جو اس کا عامل ہو جاتا ہے عرفان بھائی، میں کہتا ہوں کہ اس کو کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ضرورت ہی نہیں رہتی واہ 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 ماشاءاللہ۔ واہ واہ ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ اسے عنایت عنایت فرماتے ہیں، اس کی فرماتے دینی دنیاوی روحانی حاجات کو اللہ تبارک تعالیٰ پوری فرماتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ یہ تو ایسا کلام ہے انشاءاللہ اللہ اس کے جو علاج معالجے کا اس کا طریقہ کار ہے کہ جو اس کے عامل ہو جائیں گے اور وہ کیسے علاج معالجہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جب یہ ذی الحج گزر جائے گا اس کے بعد ہم دوبارہ بیٹھیں گے، بیٹھیں اور بالکل صحیح جن لوگوں نے یہ عملیات یہ والے وظائف ہمارے کیے ہوں گے ان کو اس کا پراپر ایک ایک کر کے اس کا علاج کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیں گے، طریقہ سے اللہ اچھا اس کے بعد آپ علاج کے قابل ہو گئے بالکل کر ہوتے ہیں سکتے ہیں آپ اس کے اللہ علاج، اکبر ماشاءاللہ۔ اللہ اس کے بعد اپنے اس کو ورد میں رکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی مہربانی اور فرماتے روزانہ ہیں۔ پھر اس کے بعد کتنا 11 دفعہ مرتبہ 11 دفعہ بس کم از 11 کم 11 دفعہ تو مرتبہ، ایسا ہاں جی، کوئی سورہ مزمل شریف۔ مزمل شریف اور جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان 10 دنوں میں کہ وہ زیادہ پڑھیں ہاں تو وہ کیونکہ ہم نے جب پہلے بتایا تھا بہت سارے لوگوں نے یہ تعداد کر چکے ہیں 117 مرتبہ والی، تو جو لوگ انہوں نے وہ تعداد کر لی ہے وہ ان 10 دنوں میں 165 مرتبہ بھی روز پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر ان 10 دنوں ان میں 10 دنوں میں روزانہ 165 مرتبہ روز، جو اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں
وہ اس کو 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر، یہ تو عشق ہو جاتا ہے پھر عشق ہو کہاں پہ، واہ واہ اور واہ سورہ واہ. مزمل شریف کی عرفان بھائی یہ خاص الخاص ہم، ایک آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو اپنے اندر ڈبو لیتی ہے. آئے ہائے، آئے ہائے، اس کو اور کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، اچھا اس ہی کی نہیں دل اس لگتا. کا وہ دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت بس سورہ مزمل شریف اور میں ہوں. واہ واہ. اور ہر طرح کی اللہ کی مخلوق جس میں موکلات، جنات، پریاں اور شاہ جنات، یعنی کہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، ایوان، ہر چیز الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مزمل شریف پڑھنے والے کے اوپر منکشف ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ایسا اللہ کا خاص کلام ہے، اللہ اس کی تو جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. کم ہے. اور بہت بے شمار بزرگان دین ہمارے ایسے ہیں جن کی جو ولایت ہے وہ سورہ مزمل شریف کے اوپر ہے، جیسے حضرت بری امام سرکار. آئے ہائے، کیا بات، آئے ہائے، آئے آپ نے ہائے، واہ ساری واہ زندگی واہ. سورہ مزمل شریف پڑھی اور اس وقت کی گئیں آپ کی پیشن گوئیاں آج ثابت ہو آج رہی ہیں. ثابت ہو رہے ہیں، آج ثابت ہو رہے ہیں. واہ واہ واہ، واہ اسلام کے نام سے شہر آباد واہ. ہوگا. شہر آباد ہو. اور آپ کی جو کرامات تھی وہ سنڈا پتھر اور یہ وہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ بھی سورہ مزمل شریف کی برکت سے تھی. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے حیات مبارکہ میں سورہ مزمل شریف کی کثرت فرمائی. فرمائے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ واہ واہ علیہ، واہ. حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر. سورہ مزمل شریف کے بڑے عاملین میں شمار ہوتے تھے. اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کیسے کرم نوازیاں فرمائی ان کے اوپر، ماشاء اللہ.